بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں بتانے جا رہی ہوں سفر کے عبادات، سفر کی فضیلت اور اہمیت، تو اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ سفر کا مہینہ اسلامی کیلنڈر کا دوسرا مہینہ ہے۔ یہ محرم کے بعد آیا ہے۔ سفر کا مہینہ بھی محرم کی طرح ایک مقدس مہینہ سمجھا جاتا ہے۔ چند لوگوں کے قریب رہنا اور کم وقت کے لیے سفر کرنا بھی بدقسمت ہے، لیکن یہ بالکل غلط ہے۔ اسلام میں کسی بھی قسم کی توہم پرستی یا عقیدہ ہرگز قبول نہیں ہے۔ سفر کا ایک مہینہ عبادت اور تقویٰ کا مہینہ بھی ہے۔ اس مہینے میں بھی روزانہ نماز، روزہ، تلاوت قرآن شریف اور صدقات جاری رکھیں۔ سفر کا مہینہ بھی مقدس مہینہ سمجھا جاتا ہے۔ اس مہینے کی چند اہم تاریخیں یہ ہیں: سفر، ایک نئے سال کا پہلا دن۔ سفر 8 سفر، امام حسین کا سر 40 روزہ۔ سفر کی 20 تاریخ، شہادت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ سفر کی 28 تاریخ، حضرت علی کی شہادت۔ سفر کی 28 تاریخ، حضرت علی کی شہادت۔ سفر کا مہینہ عبادت، تقویٰ اور شکر گزاری کا مہینہ ہے۔ سفر کے دوران مسلمانوں کے درمیان کچھ عام طریقوں میں شامل ہو جائیں: عبادات میں اضافہ، اضافی نمازیں ادا کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا اور عبادت دیگر اقسام میں مشغول ہونا، روزہ، اختیاری روزے رکھنا۔ خاص طور پر سفر کی 13 اور 14 تاریخ اور 15 تاریخ کو ضرورت مندوں کو صدقہ دینا اور احسان کے کاموں میں اضافہ کرنا، مخصوص دعائیں پڑھنا، جیسے سفر کے پہلے دن کی دعا، نقصان سے حفاظت کی دعا، قبروں کی زیارت کرنا، وفات پانے والے عزیزوں کو خراج عقیدت پیش کرنا، استغفار یعنی ماضی کے اعمال پر غور کرنا اور اللہ سے معافی مانگنا، احسان کے کاموں میں مشغول ہونا، دوسروں کی مدد کرنا، ہمدردی کا مظاہرہ کرنا، قرآن کی تلاوت، قرآن کو مکمل کرنا یا سورہ کہف جیسی مخصوص صورتیں پڑھنا، اجتماعات میں شرکت، اسلامی تقریبات، لیکچرز اور اجتماعی سرگرمیوں میں حصہ لینا، شرح اموات پر غور کرنا، زندگی کی تبدیلی اور اپنی موت پر غور کرنا۔ یہ طرز عمل افراد اور برادریوں میں مختلف ہوتے ہیں، لیکن ان کا مشترکہ مقصد ہے روحانی ترقی اور اللہ سے قربت۔ ان رسم و رواج کے ساتھ ساتھ سفر کا مہینہ ایک نئے سال کا آغاز بھی کرتا ہے، جس میں ہم اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ سفر کے متعلق ایک کہانی یہ ہے: حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے چہلم کا واقعہ۔ 40واں یعنی یوم سوگ، کربلا کے المناک واقعے کے بعد جہاں حضرت امام حسین کو شہید کیا گیا، وہیں ان کے اہل و عیال اور اصحاب کو دشمن نے اسیر کر لیا۔ انہیں دمشق لایا گیا، جہاں انہیں قید کر دیا گیا تھا۔ شہادت کے 40ویں دن، جسے چہلم کے نام سے جانا جاتا ہے، اسیر اپنے پیارے امام کو کھو جانے کا غم منا رہے تھے۔ امام حسین کی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا خاص طور پر غمزدہ تھی، کیونکہ انہوں نے اپنے بھائی، بیٹوں اور بہت سے پیاروں کو کھو دیا تھا۔ قید کے دوران دمشق سے خواتین کا ایک گروہ اسیروں سے ملنے آیا۔ وہ حضرت زینب اور دوسری عورتوں کے غم سے متاثر ہوئے۔ ایک عورت نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے کربلا کا واقعہ سنانے کو کہا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے کربلا کے واقعے سے لے کر میدان جنگ تک امام حسین اور ان کے ساتھیوں کی شہادت تک کے واقعات بیان کیے۔ اس نے ان کی بہادری، قربانی اور ان کے ایمان کے لیے غیر متزلزل وابستگی کا ذکر کیا۔ دمشق کی عورتیں اس کہانی سے بہت متاثر ہوئیں اور رونے لگیں۔ انہیں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی کی عظمت اور ان کے ساتھ اور ان کے خاندان کے ساتھ ہونے والی ناانصافی کا احساس ہوا۔ اس دن سے دمشق کی خواتین نے امام حسین کی شہادت کی یاد میں
40واں یعنی یوم سوگ منایا، جسے جہلم کہا جاتا ہے۔ وہ کہانیاں سنانے، شعر سنانے اور شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہوتی۔ یہ روایت آج تک جاری ہے اور دنیا بھر کے مسلمان حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی قربانی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جہلم مناتے ہیں۔ ماہ سفر سے متعلق گمراہ کن عقائد اور اعمال۔ ماہ سفر سے متعلق بعض عوام میں بہت مختلف قسم کے عقائد، غلط عقائد رائج ہے۔ بعض لوگ ماہ سفر کو منحوس سمجھتے ہیں اور اس ماہ کو بلاؤں اور سرکش شیاطین اور جنات کی زمین پر اترنے کا مہینہ سمجھا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے سفر کے مہینے میں شادی بیاہ کرنے اور سفر وغیرہ کرنے سے اجتناب کیا جاتا ہے۔ حالانکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر سفر کے مہینے کو منحوس ہونے کی بالکل نفی فرمائی ہے۔ چنانچہ بخاری شریف میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر ایک شخص کی بیماری دوسرے کو خود بخود لگ جانے کا عقیدہ، ماہ سفر کو منحوس ہونے کا عقیدہ اور ایک مخصوص پرندے کی بدشگونی کا عقیدہ، ان سب باتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ لہٰذا اسی طرح بعض لوگوں میں یہ عقیدہ بھی رائج ہے کہ وہ ماہ سفر کے آخری بدھ کو بہت بابرکت سمجھتے ہیں اور اسی وجہ سے ماہ سفر کے آخری بدھ کو روزے، مخصوص نمازوں اور مخصوص صدقات و خیرات کرنے کا اہتمام بھی کرتے ہیں، اور ماہ سفر کے آخری بدھ کو خوشی بھی مناتے ہیں۔ خوشی منانے کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ وہ ماہ سفر کے آخری بدھ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل صحت فرمایا تھا۔ حالانکہ روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ماہ سفر کے آخری بدھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفا نہیں ملی تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض وفات انتہائی شدید ہو گیا تھا۔ لہٰذا اس دن خوشی کا منانا کافروں کا کام تو ہو سکتا ہے، مسلمانوں کا نہیں، لیکن بظاہر کفار نے ہی سازش کے ذریعے مسلمانوں کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض بڑھنے والے دن خوشیاں منانے پر لگا دیا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ: جو کچھ یہ رسول تمہیں دیں وہ لے لو، اور جس چیز سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ۔ آج کل عام طور پر علوم شریعت سے ناواقفیت کی بنا پر لوگوں میں کچھ ایسی باتیں بطور دین اور عقیدہ رائج ہو گئی ہیں جن کا شریعت اسلامیہ سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔ ان بے سروپا واقعات اور قصے کہانیوں کے فروغ میں زیادہ تر حصہ کم علموں، عاجزین اور غیر متزلزل تحریری مواد کا ہے۔ ایسے ہی بے بنیاد مگر مشہور توہمات سے بھی ایک ہے کہ ماہ سفر نزول آفات کا مہینہ ہے، اور اس میں ایک خطرات تباہت یہ ہے کہ بیان کرنے والے اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے منسوب کرتے ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ترجمہ: جس نے میری طرف سے یہ بات بیان کی جو میں نے نہیں کی، اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا۔ یہ حدیث مبارکہ صالحہ ستہ کے علاوہ حدیث کی تمام مشہور اور بڑی کتابوں میں تو اتر سے روایت کی گئی ہے، جس کے راویوں میں 4 خلفائے راشدین اور ان کے علاوہ عشرہ مبشرہ میں شامل دوسرے 6 صحابہ کرام شامل ہیں۔ عام طور پر سادہ لوگ عوام سنی سنائی باتوں کی بنا پر یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ماہ سفر آفات اور بلاؤں کا نزول کا مہینہ ہے، حالانکہ اس وہم کا خیال بالکل کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ آئیے شریعت مطہرہ اور احادیث کی صحیح کی روشنی میں اصل حقیقت پر نظر ڈالتے ہیں۔ ترجمہ: چھوٹ چھاٹ کوئی چیز نہیں، سفر کی نحوست کوئی چیز نہیں، اور الو کی نحوست کوئی چیز نہیں۔ یہ روایت مشکوتل شریف میں بحوالیہ صحیح مسلم ان الفاظ کے ساتھ آئی،
کہ جنات رسول تمام صلی اللہ علیہ وسلم سے جنات آئی کہ بیماری لگنے اور دھاما کی نحوست اور ایک خاص ستارہ کے طلوع غروب ہونے کے اثرات پر سفر کی نحوست پر عقیدہ رکھنا بالکل غلط، سفر کی نحوست پر اعتقاد رکھنا باطل ہے۔ یہ بات ہر مسلمان کے لیے بنیادی عقیدے کی حیثیت رکھتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ خیر و شرعی تقدیر پر کامل ایمان رکھے۔ اسی عقیدے کی حفاظت کے پیش نظر قرآن و سنت میں مسلمانوں کو اس قسم کی خرافات اور توہمات سے باز رہنے کی تلقین کی گئی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ترجمہ، اور تمہیں کوئی برائی لاحق نہیں ہوتی مگر تمہاری اپنی ذات کے سبب۔ دوسری جگہ ارشاد ہے ترجمہ، اور مصیبت بھی تمہیں لاحق ہوتی ہے جو تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ ان آیات کریمہ کی روشنی میں یہ بات واضح ہے کہ دنیا میں نازل ہونے والی آفات اور بلائیں انسانوں کے برے اعمال اور گناہوں کا نتیجہ ہے۔ حقیقت سے انحراف انسان کے اندر ایسی خفیہ طرز کی اعتقادی کمزوریاں اور توہمات پیدا کر دیتا ہے جن سے فائدہ اٹھا کر شیطان اسے شرک میں مبتلا کر دیتا ہے، جیسے کہ حضرت عبد الرحمن بن ابن عمر سے مروی حدیث شریف میں ہے کہ جس شخص کو بدشگونی نے کسی کام کے کرنے سے روک دیا یقیناً اس نے شرک کیا۔ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا اور جاہلیت میں معروف تھا، اور اہل عرب کہتے تھے کہ سفر نحوست والا مہینہ ہے، لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تردید فرمائی، جیسا کہ امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں محمد بن راشد کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ اہل جاہلیت ماہ سفر کو منحوس خیال کرتے تھے۔ یہاں اس بات کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ سفر کو منحوس کا خیال کرنے کا تعلق اسی بدفعلی یا بدشگونی کے تصور سے ہے جو شریعت میں ممنوع ہے۔ چنانچہ امام ابن رجب حنبلی لکھتے ہیں کہ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا بدشگونی کے قبیلے سے ہے جس سے منع کیا گیا ہے۔ ناظرین، امید ہے آپ کو آج کی اس ویڈیو کا عنوان اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اپنے فرینڈز کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور اس ویڈیو کو لائک کیجیے، کامنٹ کیجیے، اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو نوٹیفیکیشن آپ تک ضرور پہنچے۔ جزاک اللہ۔